ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہی لوگ بہترین جماعت ہیں، خیر البریہ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ایمان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ ایمان کی پہلی چیز توحید ہے۔ توحید میں پھر سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے وجود کی تو ساری کائنات قائل ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، لیکن اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہے، یعنی وحدانیت کے قائل نہیں ہے، اللہ کو اکیلا نہیں مانتے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین تعارف کرایا، قل هو اللہ احد۔ میرا پیارا پیغمبر فرما دیں کہ اللہ اکیلا ہے، احد ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کے بغیر کسی کی نہیں گزرتی اور اس کی سب کے بغیر گزر جاتی ہے۔ وہ سب کے بغیر بھی اپنی شان و صفات میں کمال ہے۔ ساری مخلوق بے فرمان ہو جائے تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا، لیکن ساری مخلوق کا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہر وقت اس کی مدد کی ضرورت، اس کی استعانت کی ضرورت، اس کے لطف و کرم کی ضرورت، اس کی رحمت کی ضرورت۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت نہ ہو، صمد کی ضرورت نہ ہو۔ وہ ایسی ذات ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ایک ہمسر بھی نہیں، ثانی بھی نہیں، برابر بھی نہیں، ہم پلہ بھی نہیں، ضد بھی نہیں، ند بھی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ بڑا خوبصورت تعارف کرایا اللہ پاک نے۔ لیکن قرآن مجید میں بار بار انسان کا شکوہ بھی بیان فرمایا، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کئی دلائل ذکر فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ بھئی اولاد کی ضرورت تو کمزور کو ہوتی ہے، اولاد انسان کا سہارا بنتی ہے، دستے بازو بنتی ہے، لیکن اللہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کو کسی کے سہارے کی، کسی کے مشورے کی، کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، ساری آسمان اور زمین کی چیزیں اسی کے لیے ہیں، اسی کی ہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی خلق ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کا تصرف ہے۔ جو ساری کائنات کو اکیلے چلا رہا ہو، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت، اولاد کی کیا ضرورت؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ساری کائنات تو میرے لیے ہے، میری بادشاہی ہے۔ سبحانہ، اللہ ایسی چیزوں سے پاک ہے، اللہ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔
وہ اولاد سے پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اس کے لیے ایسی باتیں کہنا اچھی بات نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، فرشتے اس کے فرما بردار، جن اس کے فرما بردار، ہر مخلوق اس کی فرما بردار ہے۔ اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو کمزور انسان کا سہارا ہوتی ہے۔ تو کئی طریقے سے اللہ پاک نے جواب دیے۔ ایک سورہ انبیاء میں بڑا پیارا جواب دیا، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ وہ تو بندے ہیں اس کے، اور وہ عزت والے ہیں، وہ شان والے بندے ہیں بندے، ہیں عزت والے، نبی بھی ہیں، عزت والے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگوں نے کہا، قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام شان والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ شان والے ہیں، وہ نبی ہیں، میرے مکرم بندے ہیں، لیکن میری اولاد نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ جواب دیا، کہیں فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ اپنی بیوی بنا رکھی ہے، نہ اپنی کوئی اولاد بنا رکھی ہے، اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتائیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو سردار جن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سسرال ہیں، سردار جنوں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں۔ تو وہ عقیدہ انہوں نے بنایا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر نفی فرمائی کہ یا کیسی تقسیم کی، کیسی بھونڈی تقسیم کی، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں، اور میرے لیے شریک بنایا بھی تو مؤنث کو، عورتوں کو۔ تو اللہ پاک نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وہ ہر شریک سے، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔